الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، یہ جو ہم نے آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو یہ فرمایا کہ ساری کی ساری غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف القاء کرتے ہیں، آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب یہ لوگ حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے۔ تو احباب دی وقار، ان چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ تو پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی بعد خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو احباب دی وقار، آج کی آیت میں جو آیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا جملہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان کیا، ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم پوشیدگی سے، چپکے سے وحی کے ذریعے آپ تک منتقل فرما دیتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے یا اپنے غیوب میں سے بعض غیبوں پر حضور کو مطلع فرمایا ہے، یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے پیارے حبیب، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی اسی مفہوم کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں نوحیہا الیک، جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ از خود انہیں نہیں جانتے تھے اور نہ اس سے پہلے آپ کی قوم کے لوگ جانتے تھے۔ یعنی رب تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ اے پیارے حبیب، آپ بذات خود علم غیب نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بذات خود علم غیب نہیں جانتی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔
اور ایک جگہ پہ اللہ نے اس طرح سے بھی بیان فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرما دیا۔ تو مطلب یہ کہ اگر غیب کا علم پہلے حضور نہیں جانتے تھے تو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیوب میں سے بعض کا علم عطا فرمایا ہے۔ ہاں یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ بندہ نہ کہے کہ حضور بذات خود عالم الغیب ہے یا حضور بذات خود علم غیب جانتے ہیں، وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ بذات خود علم غیب جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، لیکن اللہ کا کسی کو علم غیب عطا فرما دینا اسے علم عطائی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ کہنا کہ حضور بذات خود عالم الغیب ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ حضور کو غیب کا علم دیا گیا ہے یا حضور کو غیب پہ مطلع کیا گیا ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کا صراحت کے ساتھ قرآن کی کئی آیات سے ثبوت مل رہا ہے، جیسا کہ 3 آیتیں ابھی میں نے احباب کے سامنے تلاوت کی، ایک سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ ہود کے اندر ہے، جس میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اے پیارے حبیب یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرما دی۔ تو بارکہ احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ نے سابقہ جتنی بھی امتیں تھیں جن کا رب تعالیٰ نے ضروری سمجھا یا مناسب سمجھا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے مخصوص انداز سے ان قوموں کا ذکر کر دیا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے مطلع فرمایا، اور وحی کے ذریعے حضور کو سابقہ قوموں کے حالات کا پتہ چل جانا یہ بھی حضور کی نبوت پر دلیل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بذات خود تو حضور ایک دن کے لیے بھی کسی کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں گئے، نہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ آپ نے کسی استاد سے علم سیکھا، آپ کو جو بھی اللہ نے عطا فرمایا، جو بھی سکھایا، وہ اللہ نے بذات خود وحی کے ذریعے سکھا دی۔ اس لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ پھر احباب دی وقار اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی جامع ترمذی کے حوالے سے یہیں اسی آیت کے ضمن میں علامہ غلام مسعود سعیدی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا۔ اللہ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور فرمایا کہ اللہ کے اس دست قدرت کی برکت سے ارشاد فرمایا کہ پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا، یعنی جو چیزیں پہلے میرے علم میں نہیں تھی، جو میرے سامنے منکشف نہیں تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے کمر کے اوپر رکھا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں بھی محسوس کی، اور اس کی برکت سے جو کچھ میں نہیں جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا۔ تو احباب دی وقار یہ ساری باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو
غیب کے کچھ علوم و فنون جو عام طور پہ لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان علوم پر مطلع فرما دیا۔ پھر احباب دی وقار آگے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ غیب کی باتوں میں سے کون کون سی چیزیں ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ایک غیب کی بات ہی تھی کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں پہلے حضور سے پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام حضور سے صدیوں پہلے دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ کسی کتاب کے اندر ان کے حالات زندگی نہیں لکھے ہوئے، کوئی درجہ بدرجہ سینہ بسینہ حضور کو سکھانے والا نہیں ہے، تو حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ اللہ نے، یہ علم غیب کی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سکھا دیں، اور ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم۔ اے پیارے حبیب، آپ تو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ جب وہ لوگ کلموں کے ذریعے قول اندازی کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے۔ ہم چند دن پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ اسے اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر جو بیت المقدس کے دربان تھے ان کے پاس لے گئیں کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہوگا، اب یہ بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے اسے بیت المقدس کے نام پہ وقف کر دیا، آپ ہی اس کی کفالت کریں گے، آپ ہی اس کی پرورش کریں گے۔ اب وہ جو بیت المقدس کے نگران تھے، دربان تھے، انہوں نے بھی خوشی سے قبول کیا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کی پرورش کروں گا کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے۔ دیگر بہت سے لوگ تیار ہو گئے، یہ ہمارے امام کی، بیت المقدس کے امام کی بیٹی ہے، ہم اس کی کفالت کریں گے اور یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ اس وجہ سے آپس میں تنازع پیدا ہوا، تو فیصلہ یہ طے پایا کہ جن کلموں کے ذریعے تورات لکھی جاتی تھی وہ قلم دریا کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو جس بندے نے جو قلم ڈالا اور جس کا قلم سیدھا کھڑا ہو گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا، تو وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو جب سارے لوگوں نے اپنے اپنے قلم ڈالے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنا قلم ڈالا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پانی کے اندر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی، تو اسی کو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم۔ اے پیارے حبیب، جب وہ کلموں کے ذریعے قرآن اندازی کر رہے تھے، آپ تو اس وقت موجود وہاں پہ نہیں تھے، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور جب وہ حضرت مریم کی کفالت کرنے کے حوالے سے آپس میں مخاصمہ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا میں پرورش کروں گا، کوئی کہتا تھا میں پرورش کروں گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ۔ اے پیارے حبیب، آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، کسی کتاب کو آپ نے پڑھا نہیں، کسی انسان نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ چل گیا۔ تو مطلب یہ کہ یہ ساری غیب کی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھا دیں اور اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔